آپ کو اہم خبر دیں کہ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اہم خبر ہے آپ کو دے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے فہیم اختر سے۔ فہیم اختر بتائیے گا، سائفر کیس میں دونوں کی ضمانت منظور ہو گئی؟ دیکھیں، یہ ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے سائفر کیس کی جو ضمانت سے متعلق جو درخواست تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کی جو ضمانت ہے اسے منظور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وائس چیئرمین ہیں تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، ان کی بھی ضمانت منظور کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کی ہیں۔ آج جب سماعت چل رہی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ کی جانب سے جو پروسیکیوٹر ہیں ان سے بڑے سخت سوالات کیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوال کیا کہ سائفر معاملے کے اوپر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا۔ جسٹس اطہر منلر نے سوال کیے جو دستاویزات آپ کی جانب سے یعنی جو پروسیکیوشن کی جانب سے دکھائی جا رہی ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے۔ ایک اہم ریمارکس دیے جسٹس اطہر منلر نے کہ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے؟ نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی کیا ہدایت کی ہے؟ اس کے علاوہ جسٹس اطہر منلر نے کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، اس وقت سابق چیئرمین پی ٹی آئی نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ جبکہ جسٹس اطہر منلر کی جانب سے مزید بھی سوال کیے گئے تو جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اسد مجید کا جو بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت سائفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی لیکن بات قانون کی ہے۔ جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی جو ریمارک دیے گئے کہ سزائے موت کی جو دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں۔ ابھی تک کسی بھی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ پہنچا ہے۔ جو پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی، انہوں نے کہا کہ سائفر لہرانے کے اوپر بھارت میں بہت واویلا مچا۔ جیسے اطہر منلر نے کہا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا اس پر کیا واویلا نہیں ہوگا۔ رضوان عباسی جو کہ پروسیکیوٹر انہوں نے پھر جواب دیا کہ دو طرفہ تعلقات متاثر ہونے سے دشمن کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا، اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر منلر نے کہا کہ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جنگ ہسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے سے بھی آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگے گا؟ منصور علی شاہ نے کہا کہ انڈیا میں ہماری جنگ ہسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس پر کیا کریں گے؟ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں ہیں اس کیس کے اندر منظور کر لی ہیں، اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 10 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جب ضمانت کی درخواستیں رد کی گئی تھیں تو تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا تھا، اور اب ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ مل گئی ہیں۔ تحریک انصاف کو یقیناً یہ عام انتخابات کے دوران جو کہ اب پروسیس چل رہا ہے اس دوران یہ ایک بڑی اور اہم کامیابی ملی ہے، قانونی کامیابی ملی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق جو وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں ہیں اس کے وہ اب منظور کر لی ہیں۔ اچھا فہیم اختر، یہ بھی کہیے گا کہ جو حکومتی وکلاء تھے وہاں پر، اٹارنی جنرل بھی تھے اور پروسیکیوشن تھی، ان کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے؟ دیکھیں، جو حکومتی ٹیم ہے اور جو لیگل ٹیم ہے بالخصوص جو پروسیکیوٹر وغیرہ تھے ان کی جانب سے یہی دلائل دیے گئے تھے کہ سائفر کی وجہ سے جو کہ اس کو پبلک کیا گیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ جبکہ جو سابق چیئرمین کے وکیل تھے سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 40 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو چکی ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف ایک شہر میں 40 مقدمات درج نہیں ہوئے۔ جس انداز میں قانون نافذ کرنے والے ادارے مقدمات درج کر رہے ہیں اسے رکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ریاست دشمن نہیں بلکہ سیاسی دشمن ہے۔ سابق وزیر اعظم نے خط کے مندرجات کسی سے شیئر نہیں کیے، یا امریکی سفیر کو بلا کر کیا گیا احتجاج ہے کیا غلط ہے، یا پھر سائفر کا مقدمہ۔ اس کے علاوہ جو سلمان صفدر ہیں جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں علی بخاری، انہوں نے بھی دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ
شاہ محمود قریشی پر نہ سیفر رکھنے کا الزام ہے، نہ ہی کسی سے شیئر کرنے کا۔ شاہ محمود قریشی پر واحد الزام تقریر کا ہے، جس کا جائزہ عدالت پہلے ہی لے چکی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا شاہ محمود قریشی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کے وکیل نے کہا کہ شاہ محمود قریشی آج کاغذات جمع کرائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا انتخابات میں حصہ لینا ضمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے۔ جس کے علاوہ جو پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی، انہوں نے کہا کہ حساس دستاویزات کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز موجود ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ رولز کی کتاب کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ رولز خفیہ ہیں، اس لیے عدالت کی لائبریری میں نہیں ہوں گے۔ جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ رولز کیسے خفیہ ہو سکتے ہیں، تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ ہدایت نامہ ہے جو صرف سرکار کے پاس ہوتا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس انداز میں ٹرائل ہو رہا ہے، پروسیکیوشن خود رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ڈی کوڈ ہونے کے بعد بننے والا پیغام سیفر نہیں ہو سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق نے کہا کہ سیفر کا مطلب کیا ہے، تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیفر کا مطلب ہی کوڈڈ دستاویز ہے، ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سیفر نہیں رہتا۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ سیفر جب ڈی کوڈ ہو گیا تو سیفر نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی یہ کہا کہ سیفر کے حوالے سے قانون دکھائیں، تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا سیکرٹری خواجہ نے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ یہ دستاویزات پبلک نہیں کرنی، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے پھر بھی پوچھا گیا کہ تفتیشی افسر کو سیکرٹری خواجہ کے بیان میں کیا لکھا، تفتیشی افسر نے سیکرٹری خواجہ کے بیان میں کیا لکھا ہے، تو رضوان عباسی جو کہ پروسیکیوٹر، انہوں نے کہا کہ سیکرٹری خواجہ نے میٹنگ میں یہی بات کی تھی۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری خواجہ نے تحریری طور پر کیوں نہیں آگاہ کیا۔ تو اس کے بعد جب سخت قسم کے جو سوالات ہیں وہ پروسیکیوٹر سے کیے گئے، جو کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ جواب دینے میں ناکام رہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ ہے، اس نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کر لی ہیں۔ اچھا، فہیم اختر یہ بھی کہے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ پروسیکیوشن رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس طرح ٹرائل ہو رہا ہے، یہ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں، تو اب آگے اس چیز کا اس کیس میں مزید فائدہ ہو سکتا ہے جن کو ضمانت ملی ہے؟ دیکھیں، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آبزرویشن آئی ہیں، جب وہ تحریری فیصلہ جاری کیا جائے گا تو اس کے اندر جس طریقے سے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز بینچ ہے اس کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں، اور وہ ان کا اگر حصہ بنایا جاتا ہے تو یقیناً جب وہ ٹرائل کیا جائے گا تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز بھی ہوں گی، اور یہی پوائنٹس جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے وہ بھی اٹھا سکے گی۔ لیکن جو کہ ٹرائل کیس کے دوران جو کہ ایک معاملہ قابل ضمانت تھا، جو کہ پہلے ٹرائل کورٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا، پھر ہائی کورٹ سے بھی ضمانت کی درخواست رد کی گئی، تو سپریم کورٹ ایک آخری آپشن تھا تحریک انصاف کے پاس کو وہاں سے رجوع کر دی۔ تو اب تحریک انصاف کو وہاں سے جو فائدہ ملا ہے، اور جو خامیاں اور کوتاہیاں ٹرائل کے حوالے سے تحریک انصاف نے نشاندہی کی ہے ان کی لیگل ٹیم نے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز بینچ کے جو ممبران ہیں انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کو ٹرائل کے اندر بالخصوص بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے کیس کے اندر فائدہ ملے گا۔ لیکن فی الوقت آج جو حکومتی پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ ہائی کورٹ، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تھا ویسے آج مقدمہ پیش نہیں کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو سائفر کیس کے اندر ضمانتیں ہیں وہ منظور کر لی ہیں، اور 10 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اس کیس کے جو ٹرائل ہے جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر چل رہا ہے، اب جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی وہاں پر گرفتاری ہے، اور جو وہاں پر جو ان کو رکھا گیا ہے وہاں سے ان کو رہائی مل سکتی ہے، بصورت دیگر کے دیگر جو مقدمات کے اندر بھی ان دونوں رہنماؤں کو جو ہے وہ رہائی اگر مل جاتی ہے یا پھر ضمانتیں اگر ان کو مل جاتی ہیں۔ لیکن سائفر جو کہ سب سے ایک اہم اور بڑا معاملہ تھا، کیونکہ یہی بات کی جا رہی تھی کہ سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کی وجہ سے یا پھر سائفر کے معاملے کو یا اس کے جو مندرجات ہیں وہ پبلکلی شو کرنے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا ہے، تو اس کے اوپر بڑے سیریس قسم کے سوالات اٹھائے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے۔ اچھا فہیم اختر، یہ کہیے گا کہ ضمانت کب تک ملی ہے، کوئی ٹائم فریم ہے یا اس حوالے سے بتائیے گا؟ ہی مچلقے جمع کرائے جائیں گے تو جو عدالت ہے اس کی جانب سے پروانہ جاری کیا جائے گا، اور وہ جو مچلقے جمع کرانے کے بعد جو کہ پروانہ وغیرہ ہے وہ متعلقہ جو جیل ہوتی ہے اڈیالہ جیل ان کے حکام کے حوالے کیا جائے گا، تو پھر یہ فوری پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے باقی
عدالتوں کے اندر ہوتا ہے وہی پاکستان کا جو مربجہ عدالتی نظام قانون ہے اس کے مطابق ہی سارا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ جو ضمانت ہوئی ہے یہ فوری طور پر ہو گئی ہے اور اب چل کے جیسے فہیم ہی اختر، تحریک انصاف ضمانت کتنے دن کے لیے دی گئی ہے؟ کچھ مہینوں کے لیے دی گئی ہے، کتنے دن کے لیے دی گئی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو ضمانت ہے وہ کنفرم کی گئی ہے. جب تک ٹرائل چلے گا سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ ضمانت کے اوپر رہیں گے. اور اب جو ان کی جو ضمانت رد کی گئی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سمجھتی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ قابل ضمانت دفعات کے اوپر لگائے گئے ہیں. تو جب تک ٹرائل چلے گا یہ جیل کے اندر ان کو نہیں رکھا جا سکتا. اس بات کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے عدالتوں سے رجوع کیا تھا. جس طریقے سے باقی مقدمات کے اندر اگر جب تک کیس چلتا ہے تب تک جو ملزم ہوتے ہیں وہ ضمانت کے اوپر رہا ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو اپیل کی ہے پی ٹی آئی نے اس کو رد کیا ہے اور تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں اور فوری طور پر صرف ضمانتیں منظور کر کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. اچھا فہیم اختر، یہ بات بھی کلیئر کیجئے گا کہ اس سے پہلے جب ایک فیصلہ آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو ٹرائل ہوگا سائفر کیس کا، اس کے اندر جو بھی بات ہوگی، جو بھی ٹرائل ہوگا، جو بھی دلائل دیے جائیں گے وہ باہر آ کر نہیں بتائے جائیں گے، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور جو وہاں پر موجود ہوں گے ورثاء جو کہ ملزمان کے ہیں، شاہ محمود قریشی کے اور بانی پی ٹی آئی کے، وہ بھی ان چیزوں کو باہر آ کر نہیں بتائیں گے. تو اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہی بات جو کہ پی ٹی آئی کی سابق پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے بھی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم کے بعد دوبارہ جب ٹرائل شروع کیا گیا تو وہی چارج شیٹ ہمارے اوپر لگائے گی اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کو رپورٹ بھی نہ کیا جائے. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ان سے کہ ایک طرف آپ اس کیس کو ان کیمرہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پروسیکیوشن جو گواہان کے جو انہوں نے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو معزز ججز ہیں ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے وہ خراب ہوئے ہیں اور جس کے اوپر جسٹس اطہر منڈلا کی جانب سے کہا گیا کہ جو کچھ ریکارڈ سامنے آیا ہے اس سے تو تعلقات خراب نہیں ہوئے بلکہ الٹا ان کو نقصان پہنچا ہے جو سپر پاورز ہیں. پھر پروسیکیوٹر جو کہ رضوان عباسی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے دشمن ملک نے فائدہ پہنچا ہے ان کو، انہوں نے واویلا کیا ہے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن ملک نے جو بلوچ فیملیز کے ساتھ کیا گیا اس کے اوپر بھی واویلا کیا ہوگا. اس طرح اور بھی سخت قسم کے سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. بالخصوص وہ سوالات پوچھے گئے گواہان سے متعلق. اعظم خان سے متعلق بھی ایک جو ہے وہ ریمارکس دیے سپریم کورٹ کے جج کی جانب سے. آبزرویشن آئی کہ کیا وہ خود شمالی علاقے جات گئے تھے. تو پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف کے دباؤ میں تھے. اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا کہ یہ جگ ہنسائی کر رہے ہیں اور یہ بھی جسٹس اطہر منڈلا نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو قبل از وقت نکالنے سے بھی کسی کے اوپر آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگے گا اور یہ سب کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. اور نگران حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے اور یہ پوچھا گیا کہ کیا نگران حکومت مخالفت کر رہی ہے، کیا نگران حکومت کی مخالفت کی ہدایات آپ لے کر آئے ہیں. مطلب اس طرح سے سخت قسم کے سوالات کیے گئے جس کے وہ جواب نہیں دے سکے. اور یہ بھی کہا گیا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی ابھی تک سزا یافتہ نہیں ہے، ابھی تک وہ جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، ابھی تک وہ معصوم ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کر لی ہیں اور ان کو مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے.